زمین کے ذرے ذرے کا مقدر جگمگا دیں گے اور ہمارے قتل پر جو ہے خاموش تم دیکھنا، بہت آنسو بہائیں گے، بہت دادے جفا دیں گے۔ انتہائی واجب الاحترام ناظم جامعہ عبد القادر بھائی، انتہائی واجب الاحترام معتمد جامعہ اسلان بلوچ بھائی، دیگر ذمہ داران اسلامی جمعیت طلبہ، بہادر بھائی، اسامہ بھائی، عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، دوستوں، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر اپنے سروں کو پیش کرنے کا جذبہ دلوں میں رکھنے والے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اسلامی جمعیت طلبہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس تاریخی جامعہ پنجاب کے اندر اپنی روایات کو زندہ رکھتے ہوئے آج اس خوبصورت بزم کو سجانے کی بات کی، اور میں آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جگہ اور جس مقام پر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، زمین کے ایسے ٹکڑے کو زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک فرشتے اپنے پروں کی چھاؤں سے ڈھانپ لیتے ہیں، اور زمین سے لے کر 7ویں آسمان تک اللہ تعالیٰ اپنا نور اور روشنی اس میں بھر دیتا ہے۔ تو گویا ایک ایسی مجلس جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، آپ اس میں موجود ہیں تو آپ اللہ کی رحمتوں کے سائے میں موجود ہیں۔ عزیز نوجوانوں، دوستوں، ساتھیوں، اسلامی جمعیت طلبہ کی تاریخ رہی ہے کہ اسلامی جمعیت طلبہ نہ صرف فکری بلکہ تعلیمی محاذ پر نوجوانوں کی تربیت کرتی ہے، اور اسی تربیت کے پیش نظر اسلامی جمعیت طلبہ دہائیوں سے اسٹڈی سرکل کا پروگرام منعقد کرتی آئی ہے، اور وہ آپ اکثر لوگ اس میں شریک ہوتے ہوں گے کہ ایک موضوع اور ایک عنوان طے کیا جاتا ہے، اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے، اور جو اس پروگرام کو کنڈکٹ کرواتا ہے وہ اسے اینڈ پہ کنکلیوڈ کرتا ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی مجلس کا پروگرام ہے، اور میں حیران ہوں کہ یہ کیسا اسٹڈی سرکل ہے جس میں 400-500 نوجوان جمع ہو گئے ہیں۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، اسٹڈی سرکل ایک ڈسکشن کا، ایک گفتگو کا، ڈیبیٹ کا پروگرام ہے۔ تو یہ آپ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ میں مختصر چند منٹوں میں نے آپ کے نظم سے اجازت لی ہے، ہمارے ایک عزیز گجرانوالہ میں ان کا انتقال ہو گیا، مجھے ان کے جنازے پہ پہنچنا ہے۔ میں 5-10 منٹ کے اندر کوشش کروں گا کہ آپ کے سامنے اسلام کے حوالے سے، اسلامی جمعیت طلبہ کی دعوت کے حوالے سے، آپ کی ذمہ داریوں کے حوالے سے چند باتیں کر کے آپ سے اجازت چاہوں۔ میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، یہ اسلام اور اسلام کے لیے بھیجے جانے والے پیغمبر، ان کا سلسلہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر ختم ہو گیا۔ یہ اسلام کو مکمل کر دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند کر لیا ہے۔ اب نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہمارا ایمان ہے کہ کوئی اور نبی نہیں آئے گا، اور جو اس بات پر یقین نہیں رکھتا ہم اسے مسلمان ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کا کسی اور فرقے اور کسی اور عقیدے سے تعلق ہو سکتا ہے، اسلام سے اس کا کوئی لینا دینا ہے، کیونکہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو اس پر یقین اور ایمان نہیں رکھتا اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو ایک سوال فطری طور پر ذہنوں میں جنم لیتا ہے کہ اگر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ نبیوں کا سلسلہ جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے جاری رکھا تھا، وہ کام اب کس کو کرنا ہے؟ میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، میرے خیال سے لمبی داڑھی والوں کے ذمہ یہ کام ہے، ایسا ہی ہے؟
جنہیں ہم عرف عام میں مولوی کہتے ہیں. نہیں، پھر یہ کس کا کام ہے؟ امام مسجد کی ڈیوٹی لگائی ہے شاید. امام مسجد کا کام ہے، علماء کا کام ہے. نہیں، پھر کس کی ڈیوٹی ہے؟ اسٹڈی سرکل میں انٹریکٹیو سیشن ہوتا ہے، آپ انٹریکٹ کریں، بتائیں مجھے. عالم دین کی ذمہ داری ہے، مولوی کی ذمہ داری ہے، کس کی ذمہ داری ہے؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہیں امت وسط بنا کر بھیجا ہے. ہر وہ شخص جو چاہے عمر کے کسی بھی حصے کے اندر ہو، وہ کسی ذات اور قبیلے سے تعلق رکھتا ہو، وہ کسی رنگ اور نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کالا ہو یا گورا ہو، موٹا ہو یا پتلا ہو، چھوٹا ہو یا قداور ہو، اگر اس کا یہ ایمان ہے، وہ یہ اقرار کرتا ہے کہ اللہ اس کا رب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ہادی راہبر اور رہنما ہیں، تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ انبیاء کے کام کو آگے بڑھائے گا. امت وسط سے کیا مراد ہے؟ وسط کہتے ہیں سینٹرل، درمیانی، وسطی. ہم پچھلے لوگوں پر جن سے اسلام ہم تک پہنچا، ہم ان سے اسلام لے کر آگے آنے والوں تک پہنچانے والے. تو یہ ہے امت وسط کا تصور. تو یہ ہر وہ شخص جو خواہ یہاں پنجاب یونیورسٹی کے اندر جیولوجی میں پڑھتا ہو، خواہ لا کا طالب علم ہو، خواہ اپلائیڈ سائنسز، خواہ اسلامک سینٹر، خواہ انجینئرنگ، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھتا ہو، اگر اس کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، تو یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کا فرض ہے کہ وہ ٹھیک بات کو لوگوں تک منتقل کرے. میرے دوستوں، نوجوانوں، یہی کام اسلامی جمعیت طلبہ کو مٹانے کی آرزو پوری نہیں ہوگی. میں درجنوں نہیں سینکڑوں یونیورسٹی کے ملازمین کو جانتا ہوں جو اسلامی جمعیت طلبہ سے محبت کرتے ہیں. میں اس یونیورسٹی سے بے دخل کرنا پڑے، لیکن ان خالی بلڈنگوں کے اندر بھی تمہیں زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے کی آواز ملے گی. اسلامی جمعیت طلبہ کو ہونے کا اتنا ہی یقین تھا. نہ پہلے والے خدا تھے، نہ آج والے خدا ہیں، نہ بعد والے خدا ہوں گے. میرے دوستوں، نوجوانوں، ساتھیوں، عزیزوں، میں آپ سے کچھ دل کی باتیں بھی کہنا چاہتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور پہچانیں. اسلامی جمعیت طلبہ ملک کی سب سے بڑی طلبہ تنظیم ہونے کے ساتھ ساتھ سب سے ذمہ دار طلبہ تنظیم بھی ہے، سب سے زیادہ آرگنائزڈ اور منظم طلبہ تنظیم بھی ہے، اور آپ کا نظم و ضبط آج اس بات کی گواہی بن رہا ہے. میرے دوستوں، نوجوانوں، عزیزوں، آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ اس پنجاب یونیورسٹی کے اندر ایک تعلیمی ادارے کے اندر آئے ہیں. آپ نے اپنی تعلیم پر فوکس کرنا ہے، آپ نے اپنی ایجوکیشن کو پرائیورٹائز کرنا ہے. آپ نے اپنی کلاس کے اندر ٹاپر کی شکل میں، پہلی پوزیشن لینے والوں کی شکل میں آپ نے اپنی تعلیم پر توجہ دینی ہے. جنگ کے حالات بدل رہے ہیں. ایک زمانہ تھا کہ تیر، تلوار اور گھوڑے یہی اسلحہ فیصلہ کرتا تھا کہ کون طاقتور ہے اور کون کمزور. آج دنیا کے اندر جنگیں بھی ایسے جہازوں کے ذریعے ہو رہی ہیں جنہیں ڈرون کہا جاتا ہے، ڈرون، جس میں پائلٹ بھی موجود نہیں ہوتا. ہزاروں میل، لاکھوں میل دور بیٹھا ہوا ایک بندہ اسے آپریٹ کرتا ہے، ٹیکنالوجی کی بنیاد پہ بٹن دباتا ہے اور بم ڈراپ کرتا ہے. آج حالات بدل رہے ہیں. ایسے بدلتے حالات کے اندر آپ کی ذمہ داری بھی بدل رہی ہے. آپ کو تعلیمی میدان کے اندر، سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان کے اندر آگے بڑھنا ہے. آپ کو اپنی تعلیمی میدان کے اندر وہ ایکسیلنس حاصل کرنی ہے کہ آپ اسلام کے لیے باعث فخر بنے. کوئی اسلام پر آپ کی وجہ سے بات نہ کر سکے کہ یہ بات کرتا تھا کہ نماز پڑھو اور دین اور کتابیں، اللہ اور رسول، اور دیکھو فیل ہو گیا، دیکھو اس کے مارکس کتنے کم ہیں، دیکھو اس کا CGPA کتنا کم ہے. تو میں آپ سے گزارش کروں گا، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے سپاہی ہیں تو آپ کو اپنی تعلیم پر توجہ دینی ہے. نمبر 2، نظم و ضبط.
میرے عزیزوں ساتھیوں، مجھے پتہ ہے کہ طاقت رکھتے ہوئے قوت رکھتے ہوئے زور رکھتے ہوئے آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو اور آپ کا نظم کہے کہ نہیں، آپ کو رک جانا ہے، آپ کو ظلم کے مقابلے میں ظلم نہیں کرنا، یہ ہے حکمت، یہ ہے قوت، ذلت کے ساتھ نہیں۔ اس کی سب سے بہترین مثال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پچھاڑ دیا، دشمن کو گھرا دیا، زیر کر دیا، قتل کرنے لگے ہیں تو منہ پر تھوک دیا، کہا کہ اب نہیں ماروں گا، اب تو میرا غصہ شامل ہو گیا، لٹا کر زیر کر لیا تھا، پھر معاف کر دیا، تو یہ حکمت ہے۔ میں جانتا ہوں اسلامی جمعیت طلبہ قوت اور طاقت رکھتی ہے، اسلامی جمعیت طلبہ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن یہ آپ کا نظم و ضبط ہے کہ آپ کا نظم آپ کو کہیں رک جانے کو کہے تو اپنے نظم کے حکم پر ٹھہر جائیں۔ یہ نظم و ضبط آپ سے، آپ کی تعلیم، آپ کا ڈسپلن، میرے دوستوں، ساتھیوں، عزیزوں،